کیا صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ ہر دفعہ رضی اللہ عنہ یا اہل بیت کے نام کے ساتھ ہر دفعہ علیہ السلام کہنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری نہیں ہے. یہ آپ کی مین سٹریم کی کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ پڑھی ہوئی ہیں. اس میں ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں جن میں صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کوئی نہیں موجود ہے، اور اہل بیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام موجود نہیں ہے. چند ایک ہیں جن کے ساتھ موجود ہے. آپ ذرا عربی والا پورشن پڑھ کے دیکھ لیں. اردو میں تو علماء نے ترجمے میں ڈال دیا نا رضی اللہ عنہ. آپ جو کلمی نسخے ہیں اب وہ دیکھیں، مکتبۃ شاملہ میں جا کے دیکھیں. ہم انشاءاللہ اس کے جے پی جیز بھی ایڈ کر دیں گے کہ جو اس قسم کی کچھ دو چار ایگزامپل پیش کی جا سکتی ہیں. آپ ذرا کھول کے دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے ان ناموں کے ساتھ لکھے ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں گستاخی شمار نہیں کی جاتی تھی. ایک چیز ہے جس کا ہمیشہ اہتمام کیا گیا، وہ درود شریف ہے. جامعہ ترمذی میں مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے، کنجوس ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور یہ بھی ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے درود شریف. پھر جامعہ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی والی سند تو اس کی کمزور ہے، حاکم میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں اس کی ڈیٹیلڈ سند موجود ہے اور بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا کہا آمین، تیسری پہ کہا آمین. صحابہ نے بعد میں پوچھا، فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑے. تو میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس کے سامنے بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ بھی برباد ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. اسی طریقے سے مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں کسی مجلس میں آئیں اور وہاں پہ بغیر ذکر و درود کے منتشر ہو جائیں، ایسے لوگ جنت میں بھی پہنچ جائیں تب بھی ان کو جنت میں پہنچ کے حضرت ہوگی اس مجلس پہ جو بغیر ذکر و درود کے انہوں نے چھوڑی ہوگی، جنتیوں کو بھی. تو ادھر تو دیکھیں اس مجلس میں کتنی دفعہ درود شریف پڑھا جاتا ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں ہر دفعہ پڑھوں، اگرچہ ایک مجلس میں ایک دفعہ کافی ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا علیہ السلام پڑھ لیں. درود شریف پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر، اس کے تمام احکام و مسائل پہ، تمام فضائل کے اوپر 2 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے. مسئلہ 56. آپ درود شریف پہ سینکڑوں کتابیں پڑھ لیں، وہ ایک پڑھنے میں ہوں گی، اللہ کے فضل سے وہ ایک لیکچر ایک پڑھنے پہ. مسئلہ 56 فضائل درود و اسلام کے اوپر، درود شریف کے مسائل کے اوپر، کن موقعوں پہ درود پڑھنا ہے، کیا کیا فضیلتیں ہیں، درود شریف کے سیغے کون کون سے آئے ہیں، کون سے ثابت ہیں، کون سے نہیں ثابت، کتنی دفعہ پڑھیں کیا ثواب ہے، صحیح حدیثیں کون سی ہیں، ضعیف حدیثیں کون سی ہیں. 56 مسئلہ MAS والا کامہ ALAH لکھیں، یوٹیوب خود ہی کھول دیں. اس میں نے فضل الصلاۃ علی النبی درود شریف پہ سب سے بیسٹ کتاب اس کا تعارف بھی کروایا ہے، جو قاضی اسماعیل مالکی رحمہ اللہ المتوفی 287 ہجری، جو امام بخاری کے ہم عصر ہیں، اس زمانے میں انہوں نے لکھی تھی. تقریباً کوئی 110 کے قریب اس میں روایتیں موجود ہیں، احادیث اور آثار. اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے کہا تھا کہ اس کی تحکیم اور ترجمہ اور تخریج چھپوائیں 100 کوسچنز میں. تو انہوں نے اس وقت کہا تھا علی بھائی میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن بعد میں پھر وہ مان گئے. اس کی پروف ریڈنگ بھی میں نے کی تھی. مسئلہ 56 میں میں نے اس کا تعارف کرایا. اب یوٹیوب پہ جا کے لکھیں درود شریف پہ دی بیسٹ بک، انجینئر محمد علی مرزا، وہ کتاب بھی کھل جائے گی. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ بک نمبر 12 ہے وہ فضائل درود و اسلام پہ، صحیح ضعیف حدیثیں ساری ایک جگہ جمع کر دی. تو درود شریف تو ضرور پڑھنا ہوتا ہے جی، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھیں. صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ لیں، بالکل افضلیت ہے. یہ دعائیہ کلمات ہیں، اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ ان سے راضی ہوا، دونوں ترجمے درست ہیں.